بخاری شریف میں موجود ہے یہ واقعہ۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ نوکر تھے، غلام تھے۔ امیہ بن خلف ان کا آقا تھا، ظالم تھا، سخت گیر تھا۔ تو یہ مسلمان ہو گئے، وہ اس کو مارتا، پیٹتا، بھوکا رکھتا، کھانے کو کچھ نہ دیتا، اور کہتا کہ بس کلمہ چھوڑ دے۔ اس نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ پھر اس نے کیکر کا درخت اس کو کٹوایا، اس کو جلوایا، کیونکہ دیر تک جلتا ہے۔ تو عرب میں ایک درخت تھا جس کو غضا کہتے ہیں، وہ کیکر کی طرح اس کے یعنی آگ دیر تک رہتی ہے۔ اس کے کوئلے جلائے، ان کا کرتا اتروا کر کمر کے بل انہیں لٹا دیا اور چھاتی پر پاؤں رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کتنی بڑی تکلیف ہوتی ہے امیہ بن خلف۔ لیکن جب اوپر کھڑے ہو گئے تو وہ نیچے سے جو آگ تھی یعنی کمر سے سینے پر، تو اس کا پاؤں آ گیا۔ وہ اس کوئلوں کی وجہ سے، اس گرمی کی وجہ سے، اس آگ کی وجہ سے چربی پگھل گئی۔ اور بعض مورخین نے لکھا ہے کہ وہ جس برتن میں آگ تھی وہ برتن والی آگ بجھ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے سائے میں سر کے نیچے چادر رکھ کر تشریف فرما تھے۔ خباب بن عارت جس کا میں ذکر کر رہا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس آئے اور اپنی کمر سے کرتا اٹھایا۔ کیا منظر ہوگا کہ صحابہ میرے نبی کے سامنے اپنا کرتا اٹھا رہا ہے اور اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں، کتنی تکلیف ہوگی، کتنی پریشانی ہوگی۔ اور کہا حضرت، آقا، مولا، میرے پیر، میرے مرشد، میرا یہ آقا جو امیہ بن خلف ہے بڑا ظالم ہے، میری چھاتی پر کھڑا ہو جاتا اور یہ ظالم مجھے پہلو بھی نہیں بدلنے دیتا۔ یہ دیکھو آقا، میری کمر کے نشان گڑھے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ میں جو کچھ آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں یہ سچ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خباب، تم میرے امتی ہو اور تم سے پہلے ایمان لانے والے لوگ بھی گزرے ہیں، ان کو ناف تک سنیے جو کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں، یہ بات کرتے ہیں۔ اللہ سے ڈرو، باتیں نہ کرو، صحابہ ہیں۔ ایسے اللہ نے ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ نہیں دے دیا۔ پھر فرمایا، رسالت پناہ نبی کریم رؤوف الرحیم حضور خاتم النبیین والمرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کہ گردن تک ان کو زمین میں دھسا دیا جاتا تھا۔ دو آدمی کھڑے ہو جاتے تھے، ایک آگے اور ایک پیچھے۔ وہ سر پر آری رکھ کر چلاتے تھے اور پیچھے والا کہتا تھا کلمہ چھوڑ دو کلمہ، لیکن وہ دو ٹکڑے تو ہو جاتا تھا، کلمہ نہیں چھوڑتا تھا۔ آج ہمیں ایک چھتر لگ جائے تو ہم سارا کچھ چھوڑنے کو تیار ہو جائیں گے۔ تو جنت صحابہ کرام کو ایسے نہیں مل گئی،
ان کی قربانیاں دیکھیں، قربانیاں۔ اللہ اکبر، ظالموں نے، یعنی مکہ کے ظالموں نے، پیسے والوں نے لوہے کی کنگھیاں بنوائی ہوئی تھی، جس پر ظلم کرتے تھے وہ لوہے کی کنگھی ہاتھ میں لے کر پھیر دیتے تھے، ان کی چیخیں نکل جاتی تھی۔ سب کچھ قربان کیا ہے لیکن میرے نبی کو تو نہیں چھوڑا۔ یہ ہوتا ہے عشق، یہ ہوتی ہے محبت۔ کہنا آسان ہے، ہم اپنے نبی کی عشق، محبت اور مودت کے لیے 2 روٹیاں چھوڑنے کو تیار نہیں، 2 چھتر چھوڑنے کو تیار نہیں۔ اگر مشکل وقت آ جائے تو ہم سارے بھاگ جاتے ہیں۔ فرمایا سورہ بروج میں بھی ایک تھوڑا سا ذکر ہے انہی چیزوں کا، کہ اس وقت کے جو ظالم بادشاہ تھے، جو وزیر تھے، جو مشیر تھے، جو تمندار تھے، جو جاگیر تھے، جاگیردار تھے، تو وہ انہوں نے بٹھا بنایا ہوا تھا، چاروں طرف لوگ کھڑے ہوتے تھے۔ ہاں بھی کلمہ جو انہوں نے پڑھا ہوا ہے وہ لین بنا لیں۔ ان سے کہا جاتا تھا کہ آپ کلمہ چھوڑ دیں، جو کلمہ چھوڑے گا اس کی جان خلاصی ہے، اور جو نہیں چھوڑے گا اس کو اٹھا کے اس جلتے ہوئے بٹھے میں ڈال دیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو بٹھے میں ڈالا، لیکن صحابہ کی لائن اور قطار میں سے ایک صحابی بھی نہیں ہے جو بھاگا ہو۔ آپ قربانیاں تو دیکھیں، کتنا کہنا آسان ہے، اعتراض کرنا آسان ہے۔ جب کوئی میرے نبی کے ساتھ نہیں تھا دنیاوی اعتبار سے، صحابہ کرام ساتھ تھے، اور میں یہ پڑھ کر حیران ہوا کہ بیچاری ایک عورت اپنے بچی کو سینے سے لگائے ہوئے تھی اور وہ دودھ پلا رہی تھی۔ کافر ظالموں نے اس چھوٹی بچی کو جو دودھ پلا رہی تھی ماں، تو اس سے چھین کر جو ہے آگ میں پھینک دیا۔ ماں سامنے ہے، تو ماں تھی۔ ماں نے کہا کلمہ تو میں نے پڑھا ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ آپ اس کو کیوں مار رہے ہیں، آگ میں ڈال رہے ہیں؟ اس نے کہا چپ ہو جاؤ۔ تو بچی نے جو ہے آواز آئی کہ امی، جو آپ کو آگ نظر آ رہی ہے جس میں انہوں نے مجھے ڈالا ہے، یہ آگ نہیں ہے، یہ تو جنت کا راستہ ہے۔ آپ اپنے تصور میں لائیں، آج ہمارے بچے کو کوئی دین کے لیے، اسلام کے لیے، نبی کی محبت کے لیے، صحابہ کی عزت کے لیے، ناموس کے لیے ایک تھپڑ مار دے، ہم یا دشمنی کریں گے یا وہ مذہب، وہ علاقہ، وہ محلہ چھوڑ دیں گے۔ صحابہ کی عظمت کے کیا کہنے، جنہوں نے سب کچھ برداشت کیا لیکن کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ یہ انہی صحابہ کرام کی محنت کا صلہ ہے کہ آج پوری دنیا میں دین پھیل رہا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، پوری دنیا میں قرآن کو کس نے پھیلایا؟ صحابہ کرام نے۔ قرآن پورے کا پورا لکھا کس نے؟ صحابہ کرام نے۔ یہ جو آج آپ کو حج پر رش نظر آتا ہے، پوری دنیا کے کونے کونے میں کون گئے جنہوں نے بتایا کہ ہم نبی کے غلام ہیں، نبی کے نوکر ہیں، چاکر ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کو چومنا اپنے لیے باعث نجات سمجھتے ہیں۔ اپنی جوتیاں، پیر کی جوتیاں سر پر رکھتے ہو، کبھی نبی کی جوتی بھی تو اپنے سر پر رکھ لو۔ اپنے یاروں کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہو، کبھی نبی کے یار جو نبی کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں
ان کو بھی بوسہ دے دیا کرو، ان کے نام بھی چوم لیا کرو۔ آپ ذرا غور فرمائیں، پوری دنیا کے کونے کونے میں پہنچے ہیں کہ آج صحابہ کرام کا یہ پیغام ہے کہ وہ لوگ کونے کونے سے اکٹھے ہو کر وہیں پہنچتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے۔ ہرقل روم کی فوجوں نے انہیں گرفتار کر لیا اور یہ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو دور خلافت تھا۔ ذرا غور کر لیجئے، غور۔ کہنا آسان ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نوکر، یہ چاکر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی، مراد رسول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سسر، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے یہ داماد۔ غور سے سنیں،